بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہماری گفتگو کا عنوان ہے شکر کے فضائل اور شکر ادا کرنے کے طریقے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے سبکدوش فرمایا ہے، اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو تم انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے، تم انہیں گن ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں، نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا یہ نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو شکر کی توفیق مل گئی اس کی نعمتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اے بندو تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ پاک کا شکر ادا کرے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں بندے کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے۔ مثلاً کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے مگر دیگر اعضاء سلامت ہیں تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس مصیبت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، ویسے ہی اس کے ساتھ ہی معاملہ فرماتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے 5 طریقے علماء کرام نے کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ دل و جان سے یہ جان لے کہ کبا حق کہوں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں، جتنا اس نے ہمیں نوازا ہے اتنی مقدار میں اس کو دیکھتے ہوئے کما حق کہوں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کیسے کروں کہ نعمتوں کے ملنے پر شکریہ کہنا یہ بھی تیری توفیق سے ہے اور یہ بھی ایک نئی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر تم نے یہ پہچان لیا تو تم میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو۔ جی ہاں، دوسرا طریقہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے۔ جی ہاں، گناہوں میں اپنی دولتی خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم میں ہمیں آنکھ دی ہے تو اس کو گناہوں میں، بد نگاہی میں، اس کو بد نظری میں استعمال نہ کرے۔ کان دیے ہیں تو گناہوں بھرے اشعار اور گانے اور بری باتیں، جھوٹ، غیبت، چغلی یہ سب سننے میں استعمال نہ کرے۔ زبان دی ہے تو فضول بولنے میں، گالی گلوچ کرنے میں، بری باتوں میں اس کو استعمال نہ کرے۔ ہاتھ دیے ہیں تو اس کو اچھے کاموں کی طرف بڑھائے، برے کام ہاتھوں سے نہ کرے، نہ کسی پر ظلم کرے۔ پاؤں دیے ہیں تو پاؤں بھی جو ہے گناہوں کی طرف ہی نہ بڑھائے، ہمیشہ ان تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے۔ یہ شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ نعمتیں کم ملیں یا زیادہ ملیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ علیم و قدیر ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی نعمتیں دی جائیں تو اس کے لیے بہتر ہے۔ جس کے حق میں جو بہتر ہے، جتنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اور ویسا ہی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے چوتھا طریقہ یہ بتایا ہے کہ زبان و دل سے اور تمام اعضاء سے یہ اقرار کر لے کہ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جی ہاں، ہمیں کوئی بھی اگر نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے دیتا ہے۔ ہمیں کسی نے گفٹ دیا یا کسی نے ہماری ہیلپ کی یا ہمیں کسی نے تحفہ دیا، ہماری مدد کی، تو حقیقت میں حقیقی منعم اللہ تعالیٰ، یعنی حقیقی طور پر انعام دینے والا، نعمت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے کرم کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی تو اس نے ہمیں یہ عطا کی، اس نے ہمیں جو ہے ہماری مدد کی ہے۔ تو صحیح معنوں میں نعمت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کے ذریعے بھی نعمت ملے اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح پانچواں بڑا اہم طریقہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کی کثرت کرے۔ جی ہاں، نمازوں کی کثرت کرے، اللہ کا ذکر کرے، تسبیحات پڑھے اور اوراد و وظائف پڑھے، اللہ کی عبادت کرے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کا شکر بتایا۔ جی ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو خدا کے محبوب ہیں، آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ تو خدا کے محبوب ہی ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں۔
تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو نمازوں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا شکر بتایا۔ یاد رکھیں کبھی بھی خدا کی نعمت کی ناشکری نہ کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو انہیں شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ شکر ادا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کو اور بڑھا دیتا ہے، اور جب قوم اللہ تعالیٰ کے ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں ہی کو ان کے لیے عذابی بنا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کبھی بھی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خوبصورت باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔